اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہمارا موضوع ہے معدہ کینسر یعنی اسٹمک السر۔ پہلے ہم آپ کو معدے میں خرابی کی وجوہات بتائیں گے جو بعد میں کینسر کی سبب بن جاتی ہے۔ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ معدہ ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے جو کہ ہمارے نظام ہضم کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا کام کھانے کو ہضم کرنا اور آنتوں کی حفاظت کے لیے مختلف رطوبتیں خارج کرنا ہے۔ معدے سے خارج ہونے والے رطوبتیں نہ صرف کھانے کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے بلکہ پیٹ کی بہت سی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں پیٹ سے متعلق بیماریاں بہت عام ہو جاتی ہے اور زیادہ تر بیماریوں کی وجہ سے معدے کی خرابی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان بیماریوں میں قبض، اسہال، پیچس جیسی بیماریاں نہایت عام ہیں اور کسی قسم کی تشریح کی محتاج نہیں۔ ان بیماریوں کی چند معمولی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ بیماریاں جڑ پکڑتی ہے۔ چند ایک وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ کھانے پینے میں بد پرہیزی، بد اعتدالی سے کھانا، ناقص اعضاء کا استعمال، بے خوابی یا نیند کا پورا نہ ہونا، نشہ آور اشیاء کا استعمال، سستی اور کاہلی۔ اوپر بیان کی گئی تمام وجوہات ایسی ہیں جن کو مناسب علاج اور کچھ احتیاطی تدابیر کی مدد سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ضروری نہیں کہ معدے کی خرابی میں ظاہری اسباب کا لازمی عمل دخل ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھانے پینے کے معاملے میں بالکل بھی بد پرہیزی نہیں کرتے لیکن پھر بھی معدے سے متعلق بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہسپتالوں سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 25% لوگ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ان میں زیادہ تر لوگ پیٹ درد اور بدہضمی سمیت معدے سے متعلق دائمی بیماریوں کا شکار ہیں جو کہ وقت اور پیسہ برباد کرتی ہے۔ معدے کی وجہ سے ہونے والی چند بیماریاں مندرجہ ذیل ہیں جن کا اگر بروقت علاج کیا جائے تو آپ خود بعد میں ہونے والی پریشانیوں سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، متلی اور کے۔ متلی اور کے جیسی علامات ناخوشگوار عمل انہضام کی طرف اشارہ کرتی ہے جس سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات متلی کا ہونا انسانی جسم کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جسم پیٹ میں موجودہ جراثیم اور مادوں کو متلی کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے، لیکن بار بار متلی اور کے کسی پریشان کن بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر متلی بار بار ہو رہی ہو تو فوراً کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرے تاکہ بعد ہونے والی پریشانی سے بچ سکے۔ نمبر 2، اسہال یعنی دست۔ آنتوں کی نقل و حرکت میں اضافہ اسہال ہونے کی اہم وجہ ہے۔ معدے سے جڑی اس بیماری کی علامت میں لوز موشن اور پانی کی کمی ہونا ہے جس کی وجہ سے آپ خود کو نڈال محسوس کرتے ہیں۔ اسہال ایک بہت ہی عام بیماری ہے اور عام طور پر ہر شخص سال میں 1 یا 2 بار اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی مدت 2 سے 3 دن ہے، البتہ یہ معمولی ادویات کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسہال کی بیماری میں سب سے بڑا خطرہ پانی کی کمی ہے جو کہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے، اس لیے اسہال کی علامت ظاہر ہوتے ہی ڈاکٹر سے رجوع کرے اور مریض کو وقفے سے ابلا ہوا پانی پلائے۔ نمبر 3، پیٹ کا درد۔ پیٹ کا درد اپنے اندر بہت سے وسیع مفہوم سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی ایک وجہ معدے میں پیدا ہونے والی خرابی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس بیماری میں مبتلا مریض بہت زیادہ بے چینی اور تکلیف کا شکار نظر آتا ہے اور جلد از جلد سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر پیٹ میں ہونے والی درد کی نوعیت اچانک اور شدید ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج ہو سکے۔ نمبر 4، قبض۔ قبض کا شمار عام طور پر ہونے والی معمولی بیماریوں میں ہوتا ہے۔ آنتوں کا ٹھیک طریقے سے خوراک کو ہضم نہ کرنا اس بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے۔
انسان چند معمولی وجوہات کی بنا پر اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جیسے کہ پانی کی کمی، باقاعدہ سے غذا نہ لینا، ڈیری مصنوعات کا استعمال۔ چند معمولی ادویات کے استعمال سے آپ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر قبض کے ساتھ ساتھ آپ کو پیٹ میں درد کی شکایت بھی ہو تو اس کا فوری علاج کروانا لازمی ہے۔ اوپر بیان کی گئی تمام بیماریاں گرمی کے موسم میں عام ہوتی ہے اور کسی فرد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اس لیے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے۔ گرمیوں کے موسم میں ہلکی کیلوریز والی غذاؤں کا استعمال کریں اور پیٹ بھر کھانے سے گریز کریں۔ گلیوں اور سڑکوں پر موجود کھانے کے ٹھیلوں سے چیزیں نہ لے کر مت آئیے۔ آئلی اور فرائی کی ہوئی کھانوں سے گریز کریں، کیونکہ گرمیوں میں آپ کا معدہ آئلی غذا کو جلد ہضم نہیں کر سکتا۔ گرمیوں کے موسم میں دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ دہی آپ کے معدے کو ٹھنڈک بخشتی ہے اور جلد کے لیے بھی بہترین ہے۔ ایسے پھلوں کا زیادہ استعمال کریں جن میں پانی کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، جیسے کہ تربوز، خربوز، انگور، آم وغیرہ۔ کھانا ہمیشہ گھر کا بنا ہوا کھائیں۔ روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تازہ جوس کا استعمال بھی کریں تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ معدے کا کینسر کا سبب بن سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں معدے کی کینسر کا وجوہات اور علامات بتائیں گے، یعنی سٹمک کینسر۔ معدے کا کینسر کیا ہے؟ یہ کینسر بہت عام ہے۔ ابتدا میں معدے کی سیل وال متاثر ہوتی ہے، پھر معدے کی تمام عضلات شدید متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کینسر جسم میں پھیل کر دوسرے عضلات میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے، جس کا علاج ناممکن ہے۔ جن کی وجوہات: معدے کی کینسر کی وجوہات: پیدائشی طور پر سیلز کی جینز میں نقص ہونا بھی مریض میں کینسر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ معدے کا کینسر کھانے پینے کی غیر معیاری چیزوں سے ہو سکتا ہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو معدے کی بیماری میں تفصیل سے بتا دیا۔ شراب کے زیادہ استعمال سے بھی معدے کا کینسر ہو جاتا ہے۔ دھوئیں میں بے شمار زہریلے مادے ہوتے ہیں جو کینسر پیدا کرنے کے سبب ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں تازہ سبزی اور پھل استعمال نہ کرنا اور چٹپٹی اشیاء اور غیر معیاری فاسٹ فوڈ کھانے سے معدے کی کئی مسائل جنم لیتے ہیں جو بعد میں کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ کینسر کی جو علامات ہیں: پہلے مریض کو قبض ہو جاتی ہے، بھوک بالکل نہیں لگتی اور سر میں شدید درد ہوتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے اور جسمانی کمزوری جینا دوبھر کر دیتی ہے۔ پیٹ میں شدید درد رہنے لگتا ہے جو کھانا کھانے کے بعد زیادہ ہو جاتا ہے۔ متلی اور قیبی ہونے لگتی ہے۔ تیزابیت، جلن اور بے چینی ہمیشہ کا معمول بن جاتی ہے۔ اگر یہ علامات کسی میں بھی ہو تو وہ اپنی تشخیص کروا دے، ٹیسٹ کروا دے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تشخیص بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے مریض کی ہسٹری، طبی معائنہ کیا جائے، پیشاب اور خون کا ٹیسٹ کیا جائے۔ معدے کا کینسر معلوم کرنے کے لیے انڈوسکوپی کی جائے۔ علاوہ ازیں گیسٹروسکوپی لازمی کی جائے۔ اگر ضرورت ہو تو ڈاکٹر تجویز کرے تو بیاپسی بھی کروا لے۔ اس کے جو احتیاطی تدابیر ہیں معدے کینسر کی، پرہیز علاج سے بہتر ہے، یعنی ان چیزوں سے پرہیز ہی کیوں نہ کیا جائے جن کی وجہ سے بیماری جنم لیتی ہے۔ اس لیے حفاظتی تدابیر نہایت ضروری ہے، جیسے کہ سگریٹ نوشی اور شراب نوشی بالکل نہ کیے جائے۔ غیر معیاری اور گرد و غبار والی خوراک سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے۔ باقاعدگی سے اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے رہنا تاکہ اگر کینسر یا دیگر کسی بیماری کی شکایت ہو تو ابتدائی مرحلے ہی سے اس کا علاج کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ اگر کسی کو معدے کی کینسر کی کوئی وجوہات یا علامت ہو، یا معدے کی کینسر ہو یا خوراک کی نالیوں کا کینسر ہو، تو اس کا ہم الحمدللہ بغیر آپریشن، بغیر کیموتھراپی، ہومیوپیتھک طریقہ علاج کرواتے ہیں جو بہت فائدہ مند ہے اور انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی۔ اور
ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور لاسٹ میں ہمارا ایڈریس بھی ہے، واٹس ایپ آئیمو بھی ہے، ان پر بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں کسی بھی شہر سے کوئی ہو اور اگر اس کو معدے کا کینسر یا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو ہم دوائی بذریعہ TCS بھجوا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔